نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، السلام علیکم۔ اسلامی بہن بھائیو، آج کا جو درس کا ٹاپک ہے وہ ہے میاں بیوی کا ایک بہت ہی خاص اور مقدس رشتہ اور اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس انفارمیٹک ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پر جو نیو ہیں وہ میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی انفارمیٹک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اسلامی بہن بھائیو، دیکھیں، خالق کائنات نے اپنے اختیار کن سے روئے زمین پہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے کائنات کی عظمت کو چار چاند لگائے، اور پھر اسی جسم کی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو جو ہے وہ سانسیں بخشیں۔ یوں اس حکمت والے نے اپنی حکمت عملی سے اس بات کو حتمی شکل دی کہ ہم نے انسانوں کو ایک ایک جوڑے میں پرویا ہے۔ جیسے جسم اور روح لازم و ملزم ہیں، اسی ترتیب سے ہر رشتے کی جوڑی کو یکجا کر کے تخلیق کیا گیا ہے۔ کرۂ ارض کی رونق کو بخشنے والا سب سے پہلا اور آخری رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ اسی رشتے کی بنیاد پہ دنیا کی باقی رشتے اور نسلیں وجود میں آئی ہیں۔ یوں اس رشتے کی اہمیت و افادیت سر فہرست ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ اسی رشتے سے منسوب ہو رہا ہے، اور یوں بیوی سے ماں اور ماں سے ساس تک کا سفر جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، ہر رشتہ اپنے رتبے، وقار اور عزت و احترام کا حامل ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایک رشتہ باقی رشتوں کی جو ہے وہ کمی پوری نہیں کر سکتا۔ ہر رشتہ اپنا ایک الگ اور نمایاں جو ہے وہ مقام رکھتا ہے۔ ماں کے رشتے کو جنت سے منسلک کیا گیا ہے، باپ کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، بیٹی کو باعث رحمت اور بیٹے کو باعث برکت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یوں نسل در نسل رشتے اپنی حیثیت برقرار رکھتے ہیں، اور ان کے عہدے میں کسی بھی تبدیلی کی گنجائش ممکن نہیں ہوتی۔ ماں کے رشتے کو سب سے مقدم رکھا گیا ہے، اسے کل کائنات کے لقب سے نوازا گیا ہے، اور اس رشتے کی تلافی پوری جہاں متحد ہو کر بھی نہیں کر سکتا۔ باپ کو تاج کائنات کہتے ہیں، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ بھائی کو ڈھال اور محافظ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بہن کو عزت و حیا کی پاسداری کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ مدرجہ بالا تمام رشتے عارضی ہیں، اور ان کا وجود دنیا تک ہی محدود ہے۔ دیکھو، ایک واحد میاں بیوی کا رشتہ ہے جن کا ساتھ اس جہاں سے دوسرے جہاں تک ہے۔ اس دنیا کی بنیاد رکھنے والا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ، مقدس، پاکیزہ اور محبوب ہے۔ اس رشتے میں جڑنے کے بعد ہر مرد عورت کے اعمال کا پلہ اور بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ مرد عورت کا رشتہ ایک سفر ہے جس کا اختتام منزل مقصود ہے۔ دوران سفر ہر قسم کی مشکلات، مصائب، رکاوٹوں اور آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ خوشی میں خوش اور دکھ میں ایک دوسرے کا ہمدرد بننا ہوتا ہے۔ مشکل میں ساتھ، آزمائش میں صبر کا پیکر، تکلیف میں ذریعہ، دعا اور دوا، پریشانی میں راحت اور تنگ دستی میں شکر کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو، اس رشتے کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے جو من کو ڈھکنے کے ساتھ ساتھ ہمارے تن کی خامیاں بھی ڈھانپ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ رشتہ ایک دوسرے کے عیب اور رازوں کو پوشیدہ رکھنے کا حامی ہے۔ قرآن اور دین اسلام میں اس کے حقوق و فرائض کو متعین کیا گیا ہے۔ ایک کا حق دوسرے کا فرض بنتا ہے، اور یوں ان کے حقوق و فرائض کو واضح جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا کہا جائے کہ اس رشتے کی اہمیت و عظمت کو کوئی قلم بند نہیں کر سکتا، تو ایسا کہنے میں کوئی گستاخی بھی نہیں ہے۔ دیکھو، یہ محبوب ترین رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے وقار کو پامال کرتا ہے، اور خود کو خدا کی ناپسندیدہ اعمال کی صف میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ معاشرے کی بنیاد رکھنے والا یہ رشتہ آج تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ مغربی نظام کا گرویدیدہ ہو کر یہ رشتہ اپنی عظمت اور رتبے کو کھوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی فیملی سسٹم برباد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دیکھو، دین اسلام کے مقررہ کردہ حقوق قوانین میں یہ رشتہ خود کو ایک پنجرے میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ آج کی بیوی اسلام کے لاگو کیے گئے قوانین کو نظر انداز کر کے وہی آزادی اور خود مختاری چاہتی ہے جو مغربی عورت کی اولین ترجیح رہی۔ اسلام کے عین مطابق زندگی گزارنا اس بیوی کو ایک قیدی اور خریدی ہوئی لونڈی کے معنی رکھتا ہے۔ گھر کی چار دیواری میں مقیم رہنا، اپنے تن من کو پوشیدہ رکھنا، اپنے بچوں کی پرورش اور گھر کی ذمہ داری اور
وہ وجوہات جو اس کی شخصیت بدنما داغ کا اثر رکھتے ہیں۔ آج کی بیوی بیوی نہیں بلکہ مس ورلڈ کی طرح رہنا چاہتی ہے۔ شوہر اگر پردے کی تلقین کرے تو اسے اس کی تنگ نظری، اگر ساس سسر کے خدمت گزاری کا کہے تو خود کو نکرانی، بازار کی حسن و نمائش سے اجتناب کا کہے تو خود کو قیدی، بچوں کی تربیت پہ خود کو شوہر کی تھوڑی سی سختی اور اصلاح کو جبر اور تشدد کے زمرے میں گزار دیتی ہے۔ اپنی آزادی و عیاشی کے لیے مرد کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنے میں بالکل بھی نہیں گھبراتی۔ اپنی نفسانی خواہشات اور وقتی سکون کے لیے خلا کے مطالبے کے لیے عدالت سے رجوع کر رہی ہے۔ آئے دن آسائشات، خواہشات اور شوہر کی کم آمدن شوہر کو خودکشی اور جرائم کی دنیا کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی جو بیوی ہے نا، شوہر پہ غلبہ پا رہی ہے۔ آخر اس غلبے کے اسباب کیا ہیں؟ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو مخلوط تعلیم، مغربی نظام کی کشش، غلط سوسائٹی، بے حیائی پہ مبنی ڈرامے اور میڈیا کی ذاتی معاملات میں بے جا دخل اندازی سامنے آ رہی ہے۔ مختصر، آج کی بیوی کو شوہر نہیں، اعلیٰ دین کا چراغ چاہیے جسے رگڑتے ہی جن حاضر ہو اور تمام احکام جو ہے وہ بجا لائے۔ دیکھیں، اب ذرا آج کے شوہر کو تحریر میں لاتے ہیں۔ تمام خواہشات سے برتر خواہش یہ ہے کہ اسے بیوی نہیں، پرائز بانڈ چاہیے جسے وہ خزانے کی چابی کے طور پر استعمال کر سکے۔ بدقسمتی سے اگر پرائز بانڈ سے محروم رہ جائے تو اس کے طنز تیر آنے والے کے لیے تاحیات جلاد کا روپ دھار لیتے ہیں۔ آج شوہر نہیں، کنگ آف کنگز بننا چاہتا ہے۔ حکم و عدلی پہ وحشی درندگی پہ اتر آتا ہے۔ حد سے زیادہ سختی، بلا وجہ کی پابندیاں، اپنے فرائض میں کوتاہی، ذہنی اور جسمانی تشدد کی وجہ سے بیوی یا تو باغی بن جاتی ہے یا اپنی زندگی جو ہے وہ ختم کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، عورت کو ماں کا درجہ دے کر خود کی طرح رحم گوئی کے احساس سے اس کے دل کو منور کیا ہے۔ رب کائنات کی تخلیق کی گئی ہر شے میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن وہ خود پوشیدہ ہے، اس لیے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صفت سے نوازا جس کی نفی کرنے کو شرک عظیم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی شراکت برداشت نہیں کرتا، اسی طرح مرد کے نکاح میں بھی شراکت کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ بیوی اللہ تبارک تعالیٰ کا عظیم جو ہے وہ نعمت ہے۔ بیوی کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شوہر کے گھر آ جاتی ہے، اس لیے شوہر کو چاہیے وہ بیوی کی قربانیوں اور صفات پر نظر رکھے اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے۔ اسی طرح بیوی کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور زندگی کی مشکلات میں اس کا ساتھ دے اور اس کی حوصلہ شکنی کے بجائے اس کا حوصلہ افزائی کرے۔ قرآن و سنت کے عین مطابق زندگی گزارو۔ بیوی اور شوہر کو چاہیے کہ وہ امہات المؤمنین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ازواجی زندگی بسر کرے تاکہ ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو۔